اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل 15ویں دن ہم آدم اور حوا یا ابلیس، شیطان وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے ہم نے اس میں ابلیس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہوا تھا۔ آج 16ویں دن انشاءاللہ العزیز جو کل تلاوت کی گئی تھی آیت نمبر 35 کی، جو چوتھے رکوع کا حصہ ہے، جس میں آدم کو خدا تعالیٰ نے جو حکم فرمایا تھا کہ تم اپنے اہلیہ کے ساتھ اس جنت میں رہو اور اس میں سے جو کچھ ہے اس میں سے تم کھاؤ، لیکن اس جو شجرہ کے پاس، اس درخت کے پاس تم دونوں کے دونوں مت جانا، اگر تم وہاں چلے گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے نا حضرت مولانا محمد علی صاحب کے اس بیان القرآن سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج یہ جو خلق آدم میں یہ تیسرا مرتبہ ہے، یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد آدم کی پہلی جنت، کیا اس جنت سے مراد وہ بہشت ہے جس کا وعدہ اعمال صالحہ پر ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ نہیں، کیونکہ وہ جنت جو بعد موت حاصل ہوتی ہے اس سے انسان کبھی نکالا نہیں جاتا۔ یعنی کہ یہاں پر اس جنت کا تو ذکر ہرگز نہیں ہو رہا ہے جو موت کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ اس جنت کے بارے میں خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ہر انسان سے کہ اس جنت میں جو ایک بار داخل ہو جائے گا وہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر کس جنت کی بات ہے؟ اس دنیاوی جنت کی۔ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، یہ تو اس جنت کے بارے میں ہے جو موت کے بعد آتی ہے، اور اس سے آدم کو نکلنا پڑا۔ اس جنت سے آدم کو نکلنا پڑ گیا۔ بس یہ جنت اس دنیا کی زندگی کی جنت ہے، اور مفسرین نے اسے مانا ہے، اور یہاں اس جنت کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ تم مجھ سے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور سورہ طٰہٰ میں اس جنت کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ تمہارے لیے اس میں یہ حاصل ہے کہ نہ تم اس میں بھوکے رہو، نہ ننگے رہو، اور نہ پیاسے رہو، اور نہ دھوپ میں رہو۔ بس جسمانی لحاظ سے تو انسان کو جنت یوں حاصل ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب سامان پیدا کر رکھے ہیں جن سے انسان کی بھوک دور ہوتی ہے اور پیاس دور ہوتی ہے، اور جن سے لباس ملتا ہے اور مکان ملتا ہے، اور یہی انسان کی ضرورت کی چار چیزیں ہیں جو کوشش سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے معنی ظاہر ہیں، ایک طرف عالم میں سامان موجود ہیں، دوسری طرف انسان میں وہ طاقت ودیت کی گئی ہے جس سے وہ ان کو اپنے کام میں لاتا ہے یا مسجود ملائک بنتا ہے۔ جوں جوں اس کا علم بڑھتا ہے تیوں توں اس کی طاقت بڑھتی ہے، اور اسی طرح ہی تدریجاً اس کی راحت کے سامان بڑھتے ہیں۔ سکون روحانی کی جنت، مگر ظاہر ہے کہ انسان کے لیے آرام اور راحت یا حاجت سکون صرف خورد و نوش اور لباس و رہائش سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایک روحانی سکون کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی اس کی حقیقی جنت ہے۔ کھانے پینے کے سب سامان ہوں مگر سکون قلب نہ ہو تو ان سے کوئی راحت نہیں پہنچ سکتی۔ اطمینان قلب میسر ہو تو بھوک، پیاس اور ہر قسم کی تکلیف انسان خوشی سے برداشت کر لیتا ہے۔ بس اصل وہ جنت جہاں سکون ملتا ہے، وہ سامان خورد و نوش کی بھی اس کے لیے ضرورت ہے، اور اس کے دینے کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ایک روحانی جنت یا اطمینان قلب ہے، اب جاتا ہے۔ بس وہ جنت روحانی یہ ہے کہ انسان معصومیت کے مقام پر ہو۔ سو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو فطرتاً بے گناہ پیدا کر کے وہ مقام دے دیا ہے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ فطرتاً ہم نے تم کو جنت دے دی ہے، اب تم خود اس کو ضائع نہ کر دینا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكَ، جو شخص میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اس کے لیے تنگی کی روزی ہے، جس سے مراد اسی سکون روحانی کا جاتے رہنا ہے۔
کون کہہ سکتا ہے کہ یہ قصہ عیسائیت سے لیا گیا ہے، جب اس کی بنیاد ہی انسان کے فطری طور پر معصوم ہونے پر ہے؟ حالانکہ عیسائی مذہب نے اسی کو انسان کے پیدائشی گنہگار ہونے کی دلیل ٹھہرایا ہے۔ یہاں حضرت مولانا صاحب نے آدم کی جو پہلی جنت کا ذکر کیا ہے، دیکھیے ایک کہانی کے طور پر ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں اور یہ نقشہ ہم ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تھا اور ان کی پسلی سے جب حوا کو پیدا کیا گیا تھا تو دونوں کے جوڑے ایک باغ میں رہتے تھے، اور اس کا جو ہے نا نقشہ آپ لوگوں نے بائبل سے بھی اور انجیل سے بھی اور دیگر بیانوں سے بھی سنا ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں کا ماحول تھا۔ گویا کہ ایک کہانی کے طور پر وہ بیان کیا گیا ہے، جس میں جنت میں گھوم رہے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے فلاں درخت کے پاس مت جانا، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر خدا صبح ان کے پاس آتا ہے اور یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کو جو ہے نا سزا دیتا ہے کہ تم اس جنت سے نکل جاؤ۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پر اصولی طور پر حضرت مولانا صاحب اس کے بارے میں کچھ ایسی بات کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمیں بنیادی طور پر یاد رکھنی چاہیے، اور اگر ہم نے بنیادی طور پر ان چیزوں کو یاد رکھ لیا تو یہ مسئلہ ہر جگہ جو ہے نا حل ہو سکتا ہے، اور ہر جگہ جو ہے نا اس چیز کے بارے میں صحیح طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ جب واقعہ بتایا جاتا ہے تو اس میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ گویا خدا انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے، اور ان کو دیکھ کر آدم اور حوا جو ہے نا ڈر کر چھپنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو واقعات بتائے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیز تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اصل حقیقت اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ اشارے حضرت مولانا صاحب نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جس ایک جنت سے نکل جانے کا جو ذکر ہے، وہ تو ایک جنت جو موت کے بعد انسان کو نصیب ہوگی۔ ہر مذہب اس پر متفق ہے کہ اگر جنت انسان کو نصیب ہو گئی تو وہ نکلے گا نہیں وہاں سے، لیکن اس جگہ جنت سے نکل جانے کا ذکر ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے آدم کی مثال انسان سے دیتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ بنیادی طور پر ہر انسان کو ایک جنت عطا کیا گیا ہے، اور جنت عطا کیے جانے کا مطلب انسان کو جو ضروریات ہوتی ہیں، ضرورت کی چیزیں جو وہ کما سکتا ہے اپنی طاقت کے ذریعے، وہ طاقت انسان کو دیا گیا ہے، اور اس دنیا میں پھر کر وہ ان چیزوں کو اختیار کر سکتا ہے، ان چیزوں کو پا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکتا ہے۔ اور جنت کا اصل مطلب سکون ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ واقعہ صرف اور صرف آدم علیہ السلام تک محدود ہو کے وہیں پر ختم ہو گیا، بلکہ ہر انسان کو خدا تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے کا ایک اختیار دے دیا ہے، یعنی کہ فطری طور پر ہر انسان جنت حاصل کر سکتا ہے، یعنی سکون حاصل کر سکتا ہے، صحیح راستے پر چلتے ہوئے اپنا عمل صحیح کرتے ہوئے جو سکون اور راحت دینے والی چیزیں ہیں ان کو جو ہے نا وہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ حضرت مولانا صاحب نے بنیادی طور پر یہ بات بتائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے ہر انسان کو خدا تعالیٰ نے جو ہے نا ایک جنت عطا کرنے کا وعدہ دیا ہے اور جنت دے دیا ہے۔ بس انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی محنت سے اس کو سکون میں بدل سکے، اور ان چیزوں کی طرف وہ نہ جائے، ان چیزوں کو اختیار نہ کرے جن کے ذریعے سے اس کو جو ہے نا نقصان پیدا ہوتا ہے۔ اور وہی چیز یہاں پر اس درخت کا ذکر ہے جو آگے انشاءاللہ العزیز اور اس کی تفسیر آئے گی، وہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ الشجر، شجر یا شجرہ اس نبات کو کہتے ہیں جس کا تنا ہو، یعنی درخت، اور شجار اور مشاجرہ اور تشاجر کے معنی تنازع اور اختلاف کرنے کے آتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو شجرہ کے معنی جھگڑا کیے ہیں وہ لغت سے ثابت نہیں۔ الظالمین، ظلم کے اصل معنی اہل لغت کے نزدیک وضع الشیء فی غیر موضعہ المختص بہ۔ اشرف الاسلام صاحب،
یہ ذرا سی اسکرین میں مت کریے. یعنی ایک چیز کا اس مقام سے جو اس کے لیے خاص ہے، ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، کمی سے ہو یا زیادتی سے، یا اس کے وقت سے ہٹ کر مکان سے ہٹا کر، اس لیے ظلم طول عرض کے معنی ہیں. ایسے مقام سے اسے کھودا جو کھودنے کی جگہ نہ تھی، اور حق سے مجاوزت کا نام بھی ظلم ہے، خواہ وہ نہایت ہی قلیل ہو اور خواہ بہت زیادہ ہو. اور ظلم کو 3 قسم پر تقسیم کیا ہے. اول بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اور اس میں کفر اور شرک سے بڑھ کر ہے. اور دوسرا لوگوں پر ظلم، اور تیسرا اپنے نفس سے ظلم. یہاں یہی اپنے نفس سے ظلم مراد ہے، یعنی اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا. حاضح الشجرہ سے کون سا درخت مراد ہے؟ مفسرین نے گیہوں، کھجور، کافور، انجیل، حنظل وغیرہ نام گنے ہیں، مگر ان کا یہاں کیا مطلب؟ حاضح میں اشارہ قریب موجود ہے، پس اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے اور ابھی آ چکا ہے. اور قریب ترین جو ذکر ہے وہ ابا اور استکبار کا ذکر ہے، اور وہ سب سے بڑی بدی ہے جس کی وجہ سے شیطان خواہ گمراہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی تفسیر دوسری جگہ موجود ہے. دیکھو سورہ اعراف آیت 11 سے 19 تک، جہاں پہلے شیطان سجدہ سے انکار کرتا ہے تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ اس حالت سے نکل جا. تب وہ کہتا ہے میں نسل انسانی کو سیدھی راہ سے پھیر دوں گا اور ان کے آگے پیچھے سے آؤں گا، اور وہ شکر گزار نہیں رہیں گے، یعنی بدیوں میں مبتلا ہوں گے. اس کے بعد آدم کو حکم ہوتا ہے اسکن انت وزوجک الجنت ولا تقربا هذه الشجرۃ. تو یہاں سے صاف معلوم ہوا کہ حاضح میں اشارہ اسی شیطان کے ورغلانے کی طرف ہے جو انسان کی ترقی کی راہ میں روک بننا چاہتا ہے. اور حاضح الشجرہ سے مراد سوائے بدی کے اور کچھ نہیں. اور یہی ذکر نسل انسانی کو گمراہ کرنے کا انکار سجدہ کے بعد الحجر اور بنی اسرائیل اور سورہ سواد میں موجود ہے. اور بدی کو خود قرآن شریف نے ایک درخت سے تشبیہ دی ہے، مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ. اور ظاہر ہے کہ جس درخت سے آدم کو روکا اسی درخت سے بنی آدم کو بھی روکا ہوگا. اور بنی آدم کو فرمایا ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ. یہاں پر دیکھیے حضرت مولانا صاحب نے قرآن مجید کی دوسری آیت سے اور دیگر مفسرین کے حوالوں سے اس شجرہ کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس کو تھوڑا سا اگر آپ لوگوں نے صحیح سے سنا ہوگا تو جن لوگوں نے سنا ہوگا ان کو تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا، لیکن پھر میں اس بات کو ایک آسان طریقے سے دہرانے کی کوشش کروں گا جو ہم سب کی سمجھ میں آ جائے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ تھوڑا دھیان سے سنیں گے. یہاں حضرت مولانا صاحب نے یہ ذکر فرمایا کہ اس کی تفسیر جب مفسرین نے کی ہے تو بعض مفسرین نے گیہوں کہا ہے، بعض مفسرین نے جو بہت سارے کھجور، کافور، انجیر، حنظل طرح طرح کے نام لیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان درختوں کے بعد پاس جانے سے منع کیا تھا. حضرت مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے 19 تک کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ابلیس کا ذکر کیا گیا ہے. اور ابلیس نے جو ابا واستکبر یعنی کہ انکار کیا تھا اس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے اس کو مخاطب کر کے جو ہے نا فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم جو ہے نا میرے بندوں کو بھڑکاؤ گے اور تم جو ہے نا ان کو غلط راستے پر لانے کا کام کرو گے، اس کے لیے میں تمہیں آزادی دیتا ہوں، اور تم جو ہے نا اس کام کے لیے فری ہو. جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہاری ان ورگلانی باتوں سے نہیں
جو ہے نا برگلائیں گے اپنے نفسوں کو اور غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ تو وہاں پر جسٹ جب شیطان کے ذکر کے بعد پھر آدم اور حوا کا ذکر وہاں پر بھی آیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ان دونوں کو اسی جگہ یہ منع فرمایا کہ تم اس جنت سے جتنے بھی چیزوں کو جو ہے نا کھانا چاہو کھا سکتے ہو، جن چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا سکتے ہو، لیکن اس چیز کے پاس مت جانا۔ تو حاضی سے مراد، کیونکہ جسٹ اس سے پہلے ابلیس کا ذکر تھا، شیطان کا ذکر تھا، تو گویا خدا تعالیٰ نے اس کو، ابلیس اور شیطان کو، ایک شجرہ کے طور پر اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے پاس مت جانا۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں جو کلمتن خبیثتن، یعنی کہ خراب جو عمل یا خراب چیز کی مثال جو ہے نا درخت سے بھی دی گئی ہے، تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو درخت قرار دیا اور آدم علیہ السلام کو منع کیا کہ، اور حوا کو منع کیا کہ اس کے قریب مت جانا، کیونکہ اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو یہ تمہیں اس طرح برگلائے گا کہ تمہیں جو ہے نا غلط رستوں کی طرف لے جائے گا، اور تم جنت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو یہ دراصل ہر طرح سے، ابھی جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ اگر اس کو صرف ہم واقعہ کے طور پر لیں اور صرف آدم اور حوا سے ہی مراد لیں، تو قرآن مجید یا کسی بھی کتاب میں اس واقعہ کے آنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس واقعہ کے آنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اس واقعہ سے ہر انسان کو ایک سیکھ ملنی چاہیے۔ تو یہاں پر قرآن مجید جو ہے اس جگہ پر بھی بیان کر کے، اور سورہ اعراف میں بھی اس واقعہ کو بیان کر کے یہ بات یہاں پر ثابت ہو رہی ہے کہ انسانی زندگی، یعنی کہ انسان کو فطرتاً جنت کے حصول کرنے کے لائق جو ہے خدا تعالیٰ نے جو ہے نا دے دیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کو جو ہے نا عطا فرما دیا ہے ایک علم اور ایک ایسا عمل جس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا میں سکون حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ شیطان کے پیچھے جاتا ہے تو پھر وہ سکون اس کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ بدی کی طرف جا کر جو ہے نا اس جنت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ تو ایک ریویلنٹ جو ہے نا لگتا ہے کہ، اور یہ چیزیں ایسی باتیں لگتی ہیں کہ جو صحیح ہو سکتی ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے اس دنیا کی زندگی کے لیے۔ اور اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں آدم اور حوا کی مثال کے ذریعے سے تمام انسانوں کو یہاں پر کھول کر بیان کر دیا کہ صحیح رستے پر جاؤ گے تو جنت حاصل ہوگی، اور اگر حاضح شجرت، یعنی کہ شیطان کے پیچھے اگر جانا شروع ہو جاؤ گے، اس کے دیے ہوئے علم کے پھل سے اگر تم پھل کھاؤ گے، تو پھر تم جو ہے جہنم کی طرف جانے والے بن جاؤ گے اور جنت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اور یہی ذکر جو ہے نا یہاں پر حضرت مولانا صاحب نے جو ہے نا تفسیر کر کے جو ہے نا بیان فرمایا۔ پھر وَلَا تَقْرَبَا کا حکم فطری ہے۔ اس آیت کا سارا نقشہ حالت اور فطرت کا حصہ ہے، نقشہ ہے، اور لا تقربہ کا حکم بھی فطرت کے رنگ کا حکم ہے۔ یہ الہام نہیں، وحی نہیں، کیونکہ الہام اور وحی اس فطری حکم کی خلاف ورزی کا علاج ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ پھر یہ میاں بی بی دونوں کو حکم ہے۔ جہاں وحی کا ذکر آتا ہے وہاں فتلقى آدم ہے، یعنی آدم کو وہ کلمات سکھائے گئے۔ بس یہ فطری حکم ہے، اور اوپر دکھایا جا چکا ہے کہ فطری حکم بھی اللہ تعالیٰ کے عہد میں داخل ہے، مگر انسان کمزور ہے، اس لیے اس فطری حکم کی تقویت کے لیے وہ ذکر کا محتاج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اسے عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر جو حضرت مولانا صاحب نے لا تقربا کا جو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ تم اس کے قریب مت جانا، تو یہ وحی یا الہام نہیں ہے، کیونکہ وحی یا الہام ایک کے اوپر ہوتا ہے، یہاں پر دونوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پر مت جانا۔ تو یہ گویا کہ فطرت میں انسانوں کے یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں، اور فطرت میں خدا تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بتا دیا ہے فطرتاً کہ تم ان چیزوں، ان برائیوں کی طرف مت جانا۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک اس چیز کو کہ اگر کوئی بھی غلطی جان بوجھ کر بھی انسان کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر اس کو جھجک ہوتی ہے،
اس کو شرم ہوتی ہے، اس کو یہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں اس چیز کو غلط کر رہا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، یا مجھے فلاں نقصان ہو جائے گا، تو اس کی فطرت اس کو جو ہے جھنجھوڑتی ہے کہ تم یہ غلط کام مت کرو یا اس غلطی کی طرف مت جاؤ۔ تو گویا کہ خدا تعالیٰ نے فطرت میں ہی انسان کے جنتی ہر انسان کو جنتی فطرتاً بنایا ہوا ہے کہ وہ چاہے جنتی کا مطلب سکون پانے والا، جو چاہے تو اپنی زندگی کے عمل کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے عمل کرتے ہوئے وہ جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ ولا تقربا کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برائی کے طرف بھی انسان جا سکتے ہیں، جس سے خدا تعالیٰ نے ان کو یہاں پر منع فرمایا ہے۔ پھر بائبل نے حاضہ شجرۃ کو نیکی اور بدی کی تمیز کا شجر کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدم کو اس سے روکنے کے یہ معنی ہوئے کہ اس کو تمیز کا جوہر خدا نے عطا نہ کیا تھا، پھر حیوانوں پر اس کی فضیلت ہے کیا ہے، اور یہ کس قدر بات ہے کہ وہ عجیب جوہر جس سے انسان حیوان میں ممتاز ہوتا ہے، خدا کے حکم کی نافرمانی کر کے انسان نے زبردستی حاصل کر لیا۔ قرآن کریم اس خیال کو تردید کرتا ہے۔ یہاں پر بائبل کا جو ذکر کیا ہے حضرت مولانا صاحب نے، بائبل میں حاضہ شجرہ کو نیکی اور بدی کی تمیز کا شجر کہا ہے، یعنی کہ بائبل کی تفسیر جب بیان کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ نیکی اور بدی کی جو تمیز کیا جو درخت ہے اس سے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، اور قرآن کریم نے اس سے تھوڑا سا انحراف کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ انسان کی فطرت میں ہی جنت ہے، اور ان کو یہ اختیار کرنے کا خدا تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے کہ وہ چاہیں تو جنت کو حاصل کر سکتے ہیں اور جنت کو اختیار کر سکتے ہیں، یا جو ہے نا اس سے جو ہے نا انحراف کر کے غلط راستے پر جا سکتے ہیں۔ تو اس فطری حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوگے، یعنی اس اطمینان قلب اور راحت روحانی کو کھو دو گے جو فطرت نے تمہیں دی ہے۔ کس طرح اس کو کھو دیا، اور اس کا نقشہ سورہ اعراف میں کھینچا گیا ہے، یعنی کہ سورہ اعراف میں بتا دیا ہے کہ انسان جو ہے جو ابلیس اور شیطان جو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، وہ دراصل حاضہ شجرہ کے قائم مقام ہے، اور اسی شیطان نے آج تک انسان کو برگلانے کا کام کیا ہے، غلط رستے پر لے جانے کا کام کیا ہے۔ تو گویا وہ شیطان اس قرآن مجید میں یا دیگر کتب میں بھی ایک شجرہ کے نام سے موسوم کیے گئے ہیں۔ تو ذل سے ہے، اور ذلتن کے معنی استرسال الرجل من غیر قصدن ہے، یعنی بلا ارادہ پاؤں کا ڈگمگا جانا، اور اس لیے ذلتن اس قصور کو کہا جاتا ہے جو بلا ارادہ سرزد ہو۔ پس ازلہما کے معنی ہوئے ان سے ذلہ کا ارتکاب کرایا، یعنی شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے، مگر بغیر عمد اور ارادہ کے آدم اور اس کی زوجہ سے کوئی قصور ہو گیا۔ یہاں پہ ازلہ کا لفظ یہ بات ثابت کرتا ہے، یہ خیال گزر سکتا ہے کہ آدم اور حوا کی جو مثال دی گئی ہے، یعنی کہ یہ گویا کہ انسانوں کی جو مثال دی گئی ہے، ان کو فطرت میں اور جو بلا ارادہ پاؤں کا ڈگمگا جانا، یعنی کہ کوئی غلطی کرنے کا ارادہ انسان کو فطرتاً نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ شیطان ان کو پھسلا دیتا ہے، برگلا دیتا ہے، اور وہ انہی چیزوں کو صحیح کر کے دکھا دیتا ہے، تو وہ غلط راستے پر جو ہے نا چل پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر فطری طور پر ذل کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کر کے بتایا ہے کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ آدم اور حوا ہی کیوں نہ تھے، انہوں نے بھی ارادہ کر کے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ شیطان نے ان کو برگلایا، اور اس برگلانے کے نتیجے میں ان کو وہ چیز صحیح لگی اور اس کے پیچھے وہ چل پڑے۔ تو یہی چیز آج دنیا میں بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسانی فطرت غلطی کرنے کے لیے جو ہے کوشاں نہیں رہتا، لیکن اس کو شیطان جو ہے نا ذل کرتا ہے، اذل کرتا ہے، جو
پھسلاتا ہے اور پھسلانے کے نتیجے میں وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہی جو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا میں ضمیر شجرہ کی طرف بھی جا سکتی ہے، یعنی اس درخت کی وجہ سے ان سے لغزش کرا دی، اور جنت کی طرف بھی یعنی ایسی لغزش کرا دی کہ جنت سے نکلوا دیا۔ اہبتو حبدہ کے وہی معنی ہیں جو نزلہ کے ہیں، اوپر سے گزرنے گرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے حبت من خشیت اللہ، حبت من خشیت اللہ، اور کسی مقام پر اترنے کے بھی معنی میں بھی اہبت مصرن۔ امام راغب ہبت اور نزل میں یہ فرق کرتے ہیں کہ ہبت استخفاف کے رنگ میں ہوتا ہے اور نزل اکرام کے رنگ میں۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے اللہم غبتن لا حبتن، جس کے معنی ابن اسیر کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے اچھی حالت کی التجا کرتے ہیں اور ذلت اور انحطاط سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم غبتن لا حبتن، جس کے معنی ابن اسیر کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے اچھی حالت کی التجا کرتے ہیں اور ذلت اور انحطاط سے تیری پناہ چاہتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ نقل مکانی کے علاوہ اس کے معنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نکل جانا بھی ہے، اور حبیط کے معنی نقصان بھی ہیں۔ چنانچہ حبیط القوم کے معنی لکھے ہیں پستی کی حالت میں ہو گئے اور نقصان اٹھایا۔ روح المعنی میں بھی ہے حبیط مرتبہ میں گر جانے پر بولا جاتا ہے۔ شیطان کی وسوسہ اندازی، یہاں پر مفسرین نے بہت سے قصرے اسرائیلیوں سے داخل کر دیے ہیں، کہیں شیطان کو سانپ بنا کر اور کہیں چارپایا بنا کر جنت میں داخل کیا ہے، حالانکہ قرآن کریم نے خود بیان فرما دیا ہے کہ بذریعہ وسوسہ اندازی کے تھا، فوسوس لہم الشیطان، اور ہر ایک انسان کے دل میں شیطان وسوسہ اندازی سے ہی کام لیتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، چونکہ آدم جس جنت میں تھے وہ اطمینان قلب کی جنت ہے، اور وہ دار الخلد نہیں بلکہ انسان کو موت کے بعد بطور جزائے اعمال عطا کی جاتی ہے، جہاں شیطان کا گزر نہیں۔ اس لیے شیطان کے وسوسہ ڈالنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ فطری بے گناہی کو ایک اطمینان قلب کی حالت ہے، مگر وہ کامل اطمینان کی حالت نہیں جہاں شیطان وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا۔ اسی دوسری حالت پر انسان کو صرف وحی الہی پہنچاتی ہے، جیسا کہ آگے ذکر آئے گا۔ آدم کی لغزش، یہاں لفظ ازل یا ازلہ اختیار کر کے بتا دیا کہ آدم سے جو کچھ ہوا بلا قصد ہوا۔ اسی کی تائید دوسری آیت سے ہوتی ہے، یعنی کہ آدم نے جو کیا وہ جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ ازل سے کیا، اس کو بھڑکایا گیا، اس وجہ سے کیا۔ فنسا آدم ولم نجد لہ عزما، مطلب یہ کہ گو فطری بے گناہی حاصل ہے مگر فطری کمزوری بھی ساتھ ہی لگی ہوئی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق خاص حاصل نہ ہو جو وحی الہی سے پیدا ہوتا ہے، اس وقت تک انسان کو ٹھوکر لگتی رہتی ہے۔ یہاں پر جو ازل سے بھی اور اسی طریقے سے حبیط سے حضرت مولانا صاحب نے بہت ساری ایسی چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو سانپ کا ذکر آتا ہے اس کو وسوسہ سے خدا تعالیٰ نے جو ہے نا موسوم کیا ہے، اور وہ دل میں وسوسہ ڈالنے والا وجود، اور جو وسوسہ اس کے دل میں ڈلتا ہے شیطان کے ذریعے سے، اس کو گویا کہ یہاں پہ سانپ سے تشبیہ دی ہے۔ اور قرآن مجید نے سانپ کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ وسوسہ کا ذکر کیا ہے، اور وسوسہ وہی شیطان ہی انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اسی چیز کا یہاں پر ذکر کیا۔ اور پھر جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ذل اور ازل ہما سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جان بوجھ کر انہوں نے گناہ نہیں کیا بلکہ ان دونوں کو شیطان نے بھڑکایا، اور اس شیطان کے بھڑکانے کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا قبول، اس چیز پر چلے گئے۔ مم مکانہ فیہ سے مراد وہ حالت جنت یا حالت اطمینان قلبی ہے جس میں وہ تھے، اس سے نکلوا دیا، کیونکہ جب گناہ آیا تو اطمینان قلب آ گیا۔ حبیط آدم سے مراد قل اہبطوا، یہ کہنا بالحاظ اس حالت کے ہے جو پیدا ہو گئی،
گویا پہلے فعل کا نتیجہ یہ ہوا، نتیجہ بھی چونکہ حکم الہی سے وارد ہوتا ہے، اس لیے اس پر قلنا کا لفظ فرمایا۔ دیکھو قول کے معنی تفسیر نمبر 45، اہبتو میں ضمیر جمع ہے، اس لیے خطاب آدم اور اس کی ذریت سب سے ہے، یعنی سب انسانوں سے، جیسا کہ فرا نے کہا ہے، اور آدم اور حوا اور ہر ایک انسان کو یہ وحی تو ہوئی نہیں، اس لیے قلنا اظہار کی حالت کے لیے ہے، چونکہ یہ حالت نقصان کی تھی، اس لیے حبیطہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بعضکم لبعض عدو، اس میں شیطان کی عداوت کا ذکر نہیں، کیونکہ اس کی عداوت کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے پہلے ہی جتلا دیا تھا۔ ان ھذا عدو لک ولزوجک، پس یا تو انسانوں کی باہمی عداوت کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم فطرت کی حالت کو چھوڑتے ہو تو پھر ایک دوسرے کے دشمن بھی بن جاتے ہو اور یسفک الدماء کے مصداق بن جاتے ہو، نفس انسانی اور شیطان، اور یا یہ مراد ہے کہ ہر انسان کے اندر دونوں قسم کے تحریکات ہیں، وہ جو اس کے بلند مقام کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ جو اس کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یوں گویا انسان کا اپنا ہی ایک حصہ دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس معنی سے وجود شیطان کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ جس طرح انسان کا نفس بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، وَنُعَلِّمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسِ، اور شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور نفس بھی بدی کا حکم دیتا ہے، ان النفس الامارۃ بالسوء، اور شیطان بھی بدی کا حکم دیتا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خلق اللہ، اسی طرح شیطان بھی دشمن انسان ہے، جیسا کہ بار بار قرآن میں فرمایا، اور انسان کا نفس بھی، جس پر حدیث میں بھی شاہد ہے، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبی، کا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ شیطان کا تعلق نفس امارہ سے ہے اور اسی کا وہ محرک ہے۔ یہاں پر حضرت مولانا صاحب نے اصولی طور پر تمام تر باتوں کا ذکر کر دیا کہ ان چیزوں میں جو الفاظ قرآن مجید نے اس واقعہ میں بیان فرمائے ہیں، ان الفاظ سے مراد کیا ہے، ان الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان الفاظی تفاسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے، ابھی جو ہم نے پچھلے 10 منٹ کے پہلے ہم نے جس چیز کا ذکر کیا، جس درخت کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کون سے درخت کا کیا ہے، اور کس جنت سے نکالنے کا حکم دیا ہے، اور آدم اور حوا سے مراد کیا ہے، ان تمام تر چیزوں کے بارے میں ابھی ہم نے پوری باتیں ڈسکس کی ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی باتیں ہوں تو اس کو جو ہے نا سوال و جواب کے رنگ میں جو ہے نا ہم یہاں پر کر سکتے ہیں۔ اور دراصل مقصد ایک چیز جو ہے نا آپ سب کے ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی کتاب جو مذہبی کتاب ہے، وہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، اور جب انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہیں تو ایک جو قرآن مجید نے اپنے وجود کو، یعنی قرآن مجید کے وجود کو قیامت تک کے لیے مکمل قرار دیا ہے، تو اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہر تعلیم ھدی للمتقین، یعنی متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے، اس لیے قرآن مجید نے ان تمام تر تعلیمات کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر کہانی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کی گہرائی میں جا کر ان چیزوں کو سمجھنے کا، اور جو عام انسانی زندگی میں جو چل کر ایک صحیح رستہ اختیار کرنے کی جو تعلیمات ہیں، ان چیزوں کو یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز آگے اور بھی یہ مضمون کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ سورہ اعراف میں بھی اور بھی کئی باتیں آئیں گی، جو بنیادی طور پر آج جن اصولی باتوں کا ذکر کیا گیا، انہی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی آگے تفاسیر حضرت مولانا صاحب کی تفسیر کے ذریعے سے ہم پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔